زبیدہ، ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی اہلیہ، انتہائی متقی، انتہائی تقوی والی، انتہائی بزرگ، انتہائی عابد، ایسی عورت کہ جس نے دنیا نہیں آخرت کمائی اور ایسے کارنامے انجام کیے کہ آج تک وہ کارنامے دنیا پر زندہ ہیں، آج تک وہ کارنامے دنیا پر زندہ ہیں، اور اس کے صدقات جاریہ وہ اب بھی چل رہے ہیں۔ دو اشخاص ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی سعودیہ میں ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سخاوت کی جو بنیاد رکھی تھی وہ آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، اس میں آج تب تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اور ایک زبیدہ کے کارنامے جو صدقات جاریہ اس نے جاری کیے تھے، سرایوں کے اعتبار سے، نہروں کے اعتبار سے، آپاشی کے نظام کے اعتبار سے، مسلمانوں کو عمومی طور پر نفع پہنچانے کے اعتبار سے وہ آج تک چل رہے ہیں۔ تو جب مری تو خواب میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھا، ان کو خواب میں دیکھا کسی نے، پوچھا زبیدہ کیا بھی تھی؟ کہا کہ بڑا سخت حال تھا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی، اللہ نے پوچھا زبیدہ کیا لے کے آئی؟ میں نے کہا اللہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ پاک فرمانے لگے زبیدہ یہ تو حکومت کے بل بوتے پر کیا، اس میں کیا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کام کی بات نہیں ہے، یہ سب حکومت تھی تو تم نے کیا، یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جواب نہیں آیا، میں چپ کر گئے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے بخشتے ہیں۔ اے زبیدہ تو بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور تیرے سر کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا، اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو نے ہمارے نام کی عظمت کی وجہ سے دوپٹے کو سیدھا کیا، جا اس کی وجہ سے ہم تجھے بخشتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی آذان کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اللہ پاک اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے، ایمان کی موت نصیب ہوگی۔ آذان معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت ہے، دعوت کا ٹکراؤ نہیں ہے، دعوت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، دعوت کا مقابلہ اسلم تسلم، تو اپنے آپ کو سپرد کر، اللہ تجھے سلامتی دے دے گا۔ تو کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ پاک کہیں گے کہ اب میرے بندے میں نے تجھے قبول کیا۔ مسجد، جو مسجد میں آ گیا وہ مامون ہے، مسجد اللہ کا قلعہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کا گھر ہے، تمام آفات سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا گھر ہے، اعمال ہے۔ اس بنا پر یہ جو اتنی بات میں نے عرض کی، حالانکہ تمہید موضوع سے میں کافی آگے چلا گیا، لیکن اس لیے عرض کی کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ اللہ رب العزت کے نام کی عظمت یہ اپنے خون میں شامل کر کے ہم اس درجے پر پہنچ جائے، اور یہ طے کریں کہ جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، ہم جس حال میں ہوں گے اس حال میں اللہ کی طرف چل پڑیں گے اور لبیک کہتے ہوئے چل پڑیں گے۔ جو آذان کے بعد اپنے دوسرے دندوں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اسی وقت سے فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تاخیر اور سستی، غفلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کا کام ہے۔ یہ کیسے؟ اذان ہو چکنے کے بعد کسی کی 2 رکعت، کسی کی 1 رکعت رہی، اور یہ بھی نہیں رہ جاتی ہے، انسان مجبور ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اکثر ایسے ہو جانا۔ مومن تو تکبیر اولا سے اذان کے بعد اس کا کوئی کمی، یہ تو مسجد میں آئے بس، اس کی تکبیر اولا کیسے فوت ہوتی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ملتان کے اندر ایک کمار نے زندگی بھر تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی تھی، زندگی بھر تہجد فوت نہیں ہوئی تھی، اور زندگی پر غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، اور اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھایا اس نے۔
اللہ کے ولی کا جنازے کی شرائط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی زندگی بھر تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، زندگی بھر جس نے غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالی ہو، اور زندگی بھر جس کی تہجد فوت نہیں ہو۔ وہ کمار میلوں کا چلا ہوا 3 دن میں وہ اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں جنازہ پڑھا، 3 دن تک انتظار کرتے رہے، 3 دن کے بعد یہ شخص پہنچا ہے، اس نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کمار تھا، بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں، بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تہجد فوت نہیں ہوئی، جن کی تکبیر فوت نہیں ہوئی، اور جنہوں نے کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ کرنے پہ آئے وہ بادشاہ ہو فقیر، عمل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، یا غریب ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، جھونپڑے میں ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، محل میں رہنے والا ہو تو عمل کر سکتا ہے، مال ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، تندرست ہوگا تو عمل کر سکتا ہے۔ عمل کے لیے اللہ نے یہ چیز عمل کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز اللہ نے ہر آدمی کو دی ہے، وہ اپنے دل کا ارادہ اور نیت ہے، دل کا ارادہ اور نیت ہے۔